چوہان صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جو توشہ خانہ سے کوئی اگر گفٹ لے جو ہے وہ خاص قیمت ادا کر کے دے دیا جاتا ہے تو اس کو آگے فروخت کرنا غیر قانونی نہیں ہے، مان لیا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن کیا آپ اس کو غیر مناسب اور غیر اخلاقی بھی نہیں سمجھتے کہ ایک ریاست کی طرف سے دوسری ریاست کے سربراہ کو مناسب اور غیر اخلاقی بھی نہیں سمجھتے کہ ایک ریاست کی طرف سے دوسری ریاست کے سربراہ کو ایک گفٹ دیا جاتا ہے اور اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے کہ وہ گفٹ کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اچھا، یہ غیر اخلاقی ہے کہ آپ جناب ایک مرسڈیز کار لے کے نکل جاتے ہیں توشہ خانہ میں سے اور اس کی 3% یا 5% قیمت بھی پراپر پے نہیں کرتے اور پھر آگے جناب حکمران کے جو ہے وہ بچے اور دوتے اور پوتے اس کو استعمال کر رہے ہوں؟ کیا یہ بد تہذیبی اور بد اخلاقی نہیں ہے؟ جب قانون ہی نہیں ہے کہ جناب آپ نہیں بیچ سکتے، اگر یہ قانون ہے نا کہ آپ نہیں بیچ سکتے، ہم سارے سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، انسان ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تحفہ جو آپ کو ملا آپ نے آگے کسی کو جو ہے وہ تحفہ دے دیا؟ آپ دے دیتے ہیں، تحفے کے طور پہ بھی دے دیتے ہیں۔ اگر تو قانون ہے لکھا ہوا پھر تو جناب آپ کی بات ٹھیک ہے، ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب آپ کی پوزیشن ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، تو آپ اس کو جس طریقے سے جو ہے نا اس کو فزیکلی یوز کریں یا مانیٹری یوز کریں۔ چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے مری روڈ، کمیٹی چوک، چاندنی چوک، روات اور کچہری چوک تمام کا ذکر کیا کہ یہاں پر سر حصہ ہوں گے، لیکن ایک روڈ کا ذکر نہیں کیا جو کہ مال روڈ کہلاتا ہے، یہاں سر ہوں گے نہیں؟ مال روڈ منڈی کا نہیں، وہاں پہ بھی آبویسلی ہوں گے۔ دیکھیں جی، پورا آپ کا کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر، شمالی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، یہاں پہ آپ انشاءاللہ ایک عجیب و غریب ماحول ملے گا آپ کو، آپ پیغام لیں انشاءاللہ۔ چوہان صاحب یہ جی بتائیے، ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ توشہ خانہ اس وقت بھرنے کی شو ہے، آپ کی نظر میں یہ کردار کشی ہے اور جنہوں نے یہ لایا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں حقیقت ہے اور جو بندہ ہے وہ وہی ہے جس نے گاڑی خریدی ہے۔ اس پر خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ وہ کب عدالت جا رہے ہیں اس پر، دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب امریکی سازش کا ذکر نہیں کرتے اپنے خطاب میں، وہ سائفر کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ سازش کا بیانیہ آپ پیش نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے، 2-3 تاریخیں دی گئی، ابھی بھی آپ نے ایک اور تاریخ دے دی، ابھی یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ اس تاریخ کا اعلان کریں گے کہ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی جو اہم تعیناتی ہونی ہے اس حوالے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے لانگ مارچ کو؟ دیکھیں ایک چیز تو آپ نے جو یہ کہی، پہلا کیا تھا آپ کا جو نا تو عدالت جانے کا، وہ تو انشاءاللہ جائیں گے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور وہ تو پھر ابھی سارا پروسیس چل رہا ہے نا، وہ وکلاء کو انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے لندن کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی۔ میں نے آپ کے سامنے کلیئر رکھ دیا کہ 5 کروڑ 10 لاکھ کی جناب شفیق نامی تاجر ہے اسلام آباد کا، اس کو بیچی گئی، اس نے آگے اویس مرچنٹ کو بیچی 6 کروڑ 10 لاکھ کی، یہ راؤنڈ اباؤٹ فگرز اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اس نے آگے ایک دبئی کی شخصیت کو بیچی، دبئی کی شخصیت نے آگے جناب عمر فاروق جناب جو بدنام زمانہ کریکٹر ہے اس نے لے لی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس کے اوپر تو جناب ہم بالکل آن اوتھ پورا پیرا دینے کو تیار ہے کہ یہ جو ٹریل ہے اس میں کوئی کسی قسم کی جناب وہ غلط بیانی نہیں ہے۔ وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ ڈائریکٹ جناب اس کو بیچنے کے لیے جناب کوئی بندہ گیا، شہزاد اکبر صاحب گئے یا کوئی بھی بندہ گیا جناب، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا ماضی، اس کا حال اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ بدنام زمانہ بھی ہے، وہ ناقابل اعتبار ہے۔ تو ہم نے یہ جو آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے اور پارٹی کی باقی لیڈرشپ نے بھی رکھی ہے۔ آپ ایک طرف آپ لوگ اس کو بدنام زمانہ 2 نمبر آدمی کہہ رہے ہیں، فواد چودھری نے آج بھی ان کو میسیجز کیے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا نام کیوں لیا؟ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کتنے بیڈ کریکٹر لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ کے ولی غوث کتب قلندر نمازی جو ہے نا ان کے ساتھ ہیلو ہائی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کیوں ہیلو ہائی کر رہے ہو جو ہے نا، یہ تو نہیں جسٹیفکیشن ہے۔ ہاں جی فلاور بھائی، لانگ مارچ کب ہے؟ کی آزادی لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا ہے، راولپنڈی کا رخ، یہ راولپنڈی جائے گا یا دارالحکومت اسلام آباد جا رہے ہیں؟ نہیں، راولپنڈی یہاں آئے گا، یہاں سے پھر آگے اسلام آباد جائے گا، اور اس میں درمیان میں جو میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس اس وقت چلنا شروع ہو گیا ہے۔ عدالت عالیہ کی جانب سے بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو درج ہوئی ہیں، وہ معاملات کہاں جائیں گے؟ سنیں نا،
وہ عدالت بھی اس کے اوپر عدالت عظمیٰ آ چکی ہے، اس کی بھی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی ہے، شاید اس کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے، وہ کوئی جگہ ایلوکیٹ کر دے ہمیں پنڈی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر، تو یہ ساری چیزیں اگلے 2-3 دن میں کلیئر ہوں گی. لیکن جانا اسلام آباد ہے ہم نے، نہیں پنڈی سے مراد ہے، پنڈی سے گزر کے جائیں گے نا. سازش کے حوالے سے ایک اس کا پڑاؤ پنڈی میں 1 دن ہوگا، زیادہ دن ہوگا، اس کا جو پھر اسلام آباد جائے گا یہ دھرنے میں تبدیل ہوگا یا جلسہ کر کے ختم ہو جائے گا؟ یہ عین موقع پہ عمران خان صاحب جو پالیسی دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا. چون صاحب آپ کا ہو گیا، میں ایک منٹ اس کے بعد آپ جو پوچھ رہے ہیں. خصوصی طور پر عمران خان صاحب 15 میں 19 تاریخ کو پنڈی کی حدود میں لانگ مارچ کے داخلے کا اعلان کریں گے. اس کی اندرونی کہانی یا حکمت عملی کیا ہے کہ خصوصاً 19 کو اعلان کیا جائے گا پنڈی کی حدود میں داخلے کی، پس منظر سیاسی بتائی یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سوکس کے پرچے کا جناب پہلا سوال ہے، اسے منظر بتایا جائے. ادھر اندرونی اور بیرونی پس منظر تو میں اس وقت نہیں بتا سکتا، لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ دھرنے میں تبدیل ہوگا یا جلسہ کر کے ختم ہو جائے گا؟ یہ عین موقع پہ عمران خان صاحب جو پالیسی دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا. چون صاحب آپ کا ہو گیا، میں ایک منٹ اس کے بعد آپ جو پوچھ رہے ہیں. خصوصی طور پر عمران خان صاحب 15 میں 19 تاریخ کو پنڈی کی حدود میں لانگ مارچ کے داخلے کا اعلان کریں گے. اس کی اندرونی کہانی یا حکمت عملی کیا ہے کہ خصوصاً 19 کو اعلان کیا جائے گا پنڈی کی حدود میں داخلے کی، پس منظر سیاسی بتائی یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سوکس کے پرچے کا جناب پہلا سوال ہے، اسے منظر بتایا جائے. ادھر اندرونی اور بیرونی پس منظر تو میں اس وقت نہیں بتا سکتا، لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کپتان ہیں، کپتان نے جو نا وہ اپنی ساری اسٹریٹجی بنانی ہے. ہماری اس وقت جنگ ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، ہماری جنگ ہے ان 13 گیدڑوں کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے خلاف جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. 6,387 ارب روپیہ یہ 6 مہینوں میں قرضہ لے چکے ہیں، جو پر ڈے جناب میرا خیال کوئی بنتا ہے کوئی 400-500 ارب روپیہ پر ڈے. یہ قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں. ملک پوچھ رہی آپ کے اپنے لوگ پوچھ رہے ہیں ڈیلے کیوں کریں؟ میں بتا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اس حکومت کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں، ہماری سٹرگل اس حکومت کے خلاف ہے، اور پنڈی انشاءاللہ پہنچیں گے. پنڈی سے ہم اسلام آباد جائیں گے. کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کسی قسم کا ہمارا لڑائی جھگڑے کا پلان نہیں ہے، کسی قسم کا ٹکراؤ کا پلان نہیں ہے. عدالت عظمیٰ بیچ میں جو فیصلہ دے گی وہ بھی ہمیں قبول، لیکن ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے انشاءاللہ. وہاں پہ پہنچ کے خان صاحب جو فیصلہ دیں گے کب تک پہنچیں گے؟ وہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ 19 تاریخ کو پرسوں عمران خان صاحب روات اور مندرے کے درمیان کی کسی جگہ کے قریب جب پہنچے گا ہمارا لانگ مارچ، وہاں پہ وہ فیصلہ دیں گے ویڈیو لنک خطاب کے ذریعے سے کہ ہم نے کتنے دنوں میں، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد ہم نے پنڈی پہنچنا ہے. اس کے مطابق پھر سارے قافلے جناب وہ پھر نکلیں گے. آپ کے گلگت بلتستان سے بھی، کشمیر سے بھی، KPK سے بھی، شمالی پنجاب سے بھی، اندرونی پنجاب سے بھی، پھر سارے قافلے اس اسٹریٹجی کے مطابق انشاءاللہ. فائنلی یہ بتا دیجیے، آخری سوال جی، آخری فائنلی یہ بتا دیجیے 2 سوال آخری رہنے. کیا اس تمام تر لانگ مارچ کے جب روات پہنچے گا عمران خان لیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ پھر ابھی جناب اسی دن خان صاحب جب خطاب کریں گے تو فیصلہ دیں گے. ہاں اقرا آپ پوچھو. سر یہ جو توشہ خانہ کی گھڑی ہے یہ اتنے سستے داموں میں بیچی گئی ہے جبکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ عرب ممالک میں پاکستان کی تصدیق ہوئی؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی قیمت لگوائی گئی وہ تقریباً تھی 10 کروڑ، جو میری انفارمیشن ہے اور ٹھیک انفارمیشن ہے. 10 کروڑ اس کی قیمت لگوائی گئی. قیمت کا میں نے لگوانے کا آپ کو بتایا کہ ہماری حکومت سے پہلے ایک کمیٹی ہوتی تھی
وہ کیبنٹ ڈویژن کی ہوتی تھی. کیبنٹ ڈویژن کے افسر کی مجال ہے کہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو جناب ایگزیکٹ قیمت بتائے ہو جی اتنے کی, اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بڑی نامینل سی قیمت مارکیٹ ریٹ کی بتاتے تھے, اس کا بھی 3% یا 5% یا 10% وہ دے کے وہ رفو چکر ہو جاتے تھے. رام رام سپنا پرایا مال اپنا, ٹھیک ہے جی, اور چھکو چھگڑیریاں ادیاں میریاں تو باقی ادیاں بھی میریاں, وہ والا ماحول اور وہ والا فارمولا. لیکن ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد توشہ خانہ کا رول یہ بنایا کہ 50% جناب جو قیمت طے ہوگی, اور طے کرنے والی اتھارٹی بھی 2 کمیٹیاں ہیں, ایف بی آر کی علیحدہ ہے, کیبنٹ ڈویژن کی علیحدہ ہے. وہ دونوں میچ کر کے جو جناب اس کی قیمت طے ہوگی اس کا 50% حکمران پے کرے گا, پھر اس کو لے لے گا. تو جناب جو 50% پے کی گئی اس کے پیسے جو آئے وہ پراپر چینل سے عمران خان صاحب کے لیگل اکاؤنٹ میں آئے, جعلی اکاؤنٹ میں نہیں آئے. یہ جو جعلی اکاؤنٹ کے ماسٹر ہے نا, آل شریف, آل زرداری, یہ جو جعلی اکاؤنٹس کے جناب کاریگر بھی ہیں اور گر سر جانتے ہیں, کسی جعلی اکاؤنٹ میں نہیں آئے, آفیشیل اکاؤنٹ کے اندر آئے. اس کے اوپر پھر ٹیکس دیا گیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی لے جائے. آخری سوال جی. عمران صاحب یہ بتا دیں کہ آج کیپٹن صفدر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ریلی کیس میں انہوں نے عدالت سے ریلیف بھی لیا, لیکن جاتے جاتے وہ ریٹائرڈ ججز ثاقب نثار سمیت مختلف ججوں کے نام لے کے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کی وجہ سے یہ سارا جو ہے ہمارے خلاف کیسز بنائے اور ملک کا نقصان ہوا. ایک بار پھر وہ دھمکی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اردو کا محاورہ ہے, چور چوری سے تو جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. اب ان کے ہوش ٹکانے آ رہے ہیں, ریلیف تو یہ لے رہے ہیں, NRO2 تو انہوں نے لے لیا, نواز شریف صاحب بھی اگلے مہینے آ جائیں گے. چلو ہم تیار ہیں ذہنی طور پہ سلطان مفرور کے واپس آنے کے لیے, لیکن سلطان مفرور کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے ٹنو ٹن پانی بہہ چکا ہے. اب وہ حالات نہیں ہیں, وہ دور گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. یہ سمجھیں گے کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے. یہ نیلسن منڈیلا نہیں, یہ گوال منڈیلا ہی رہیں گے, اور یہاں پر ان کا استقبال کرنے والا انشاءاللہ کوئی نظر نہیں آئے گا. تو ان کے اب ہوش اڑے ہوئے ہیں. اب یہ باہر بیٹھ کے کیپٹن صفدر کو NRO مل گیا, ساروں کے کیسز فری ہو رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق بھی فارغ ہو جائے گا, سارے کے سارے جناب اس وقت فارغ ہیں جناب. اربوں روپے کے جناب قرضے جناب کیسز ان کے اوپر سے معاف ہو رہے ہیں. تو یہ جتنا مرضی کر لیں, لیکن عوام کی محبت, عوام کی چاہت اور عوام کا ووٹ اب وہ ان کو انشاءاللہ نہیں ملے گا. بہت